کے لیے کہا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مدارس دینیہ وہ کردار ادا کر رہے ہیں جن کی بنیاد پر آج ہمارے ملک میں ایمان باقی ہے اور اسلام زندہ ہے۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ تاریخ کی کتابوں میں تحریر کیا گیا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا اور دل کے نہاد کھانے میں سے اوپر جانے دیجیے گا۔ ایک ملک ہے دھرتی پر جس کا نام اسپین ہے، جسے اندلس بھی کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اسلام کی ٹوٹی بولتی تھی اس ملک میں، بڑے بڑے محدث مفسر اسلام کے مبلغ اس ملک میں پیدا ہوئے۔ خوبصورت مسجدیں تھی، بڑے بڑے مدرسے تھے، بڑے بڑے علماء دین تھے اور 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ عیسائی اسے برداشت نہیں کر سکا۔ نبی کا دشمن، پیغمبر کا دشمن، اللہ کے راستے جگر وجہ تخلیق کائنات کا دشمن اسے برداشت نہیں کر سکا اور اس نے سوچا میں اندلس سے، اسپین سے اسلام کا، مدارس کا، مساجد کو ختم کر دوں۔ لہذا عیسائی اس ملک میں گھسا اور اس نے وہاں بدماشیاں شروع کی۔ وہاں کے مسلمان جو حکومت میں تھے وہ سمجھ نہ سکے کہ انگریز کیا کرنا چاہتا ہے اور عیسائی کیوں ہمارے ملک میں آیا ہے۔ لہذا رفتہ رفتہ عیسائیوں کی طاقت بڑھنے لگی، مسلمانوں کی طاقت کم ہونے لگی اور عیسائیوں نے وہاں کے مسلمان حاکموں کو خرید لیا اور ان سے کہا تم حکومت ہمارے حوالے کرو، حکومت کی چابیاں ہمیں دو، ہم ملک کو چلائیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے اور تمہارے کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ جو حکومت والے تھے انہوں نے کہا تحریر کرو کہ ہماری مسجدیں بند نہیں ہوں گی، مدارس بند نہیں ہوں گے، اذانوں پر پابندی نہیں ہوگی اور کسی طرح سے ہمارے ساتھ چھیڑ خانی نہیں ہوگی۔ انگریزوں نے، عیسائیوں نے ایک تحریر لکھی، اس پر دستخط کیے۔ لہذا وہ دستخط والی تحریر حاکموں نے، مسلمان بادشاہوں نے قبضے میں لی اور چابیاں عیسائیوں کے حوالے کر دی اور تخت چھوڑ کر کے واپس آنے لگے۔ لیکن آنکھ میں آنسو ہیں، آنکھ میں آنسو روا دوا ہے، رو رہے ہیں۔ ایک پوری نے کہا اب رونے سے کیا فائدہ ہے، اب تو چڑیا کھیت چک چکی ہے۔ لہذا اسی اندلس کو، کہ جس اندلس کو اسلام کا گہوارہ کہا جاتا تھا، اسلام کا چمن کہا جاتا تھا، جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، تو اس کو عیسائیوں کا اڈا اور عیسائیوں کا گھر بنا دیا گیا۔ مسجدوں میں تالے رکھے، وہاں کی بہترین خوبصورت مسجد جسے مسجد قرطبہ کہتے ہیں، عالی شان مسجد ہے، آج تک بند ہے۔ آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، صرف گھوم سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو۔ اب تو یہ ہے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، مدارس بند کیے گئے، علماء کو تحریر کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا اور آج حالت یہ ہے کہ اندلس کی سرزمین پر کوئی بھی اسلام کا نام لینے والا، مدرسہ چلانے والا، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والا باقی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اسی طرح عیسائی آپ کے ملک ہندوستان میں آیا، اس نے یہ چاہا یہاں سے اسلام ختم کر دیا جائے، ہندوستان میں مدارس کو بند کر دیا جائے، مساجد میں تالے لگا دیے جائیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک بہت بڑی شخصیت، ایک بہت بڑا مورخ ہے
है मेगा गुप्ता राम, उसने किताब लिखी है मुजाहिदीन हिंदुस्तान। उस किताब के 220 सफ़े पर तहरीर करता है कि अंग्रेज हिंदुस्तान में आया, मुसलमानों का वजूद मिटाना चाहता था, इनके कल्चर को, तहजीब को नापैद करना चाहता था, मदारिस को बंद करना चाहता था और मसाजिद पर ताले लगाना चाहता था। और इसलिए उसने 5 लाख मुसलमानों को और 95,000 उलमाए किराम को कत्ल किया, शहीद किया, लेकिन फिर भी वो कामयाब न हो सका। जानते हो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे उलमा ने, उलमाए हक ने जब महसूस किया कि अंग्रेज हिंदुस्तान से इस्लाम मिटाना चाहता है, इसे अंदलुस और स्पेन बनाना चाहता है, उलमा ने दारूल देवबंद की बुनियाद रखी, नबी के इशारे पर रखी और फिर मदरसे को कायम करके वहां दीन की तबलीग करने वाले और दीन की इशाअत करने वाले पैदा किए और दीन की रहनुमाई करने वाले पैदा किए। आपको ताज्जुब होगा, दारूल देवबंद ने जो मुहद्दिस, जो मुफस्सिर पैदा किए, इस पूरी सदी में पूरी दुनिया के अंदर किसी मदरसे में ऐसे मुहद्दिस और मुफस्सिर पैदा नहीं किए। आलम अरब के मदारिस ने भी ऐसा मुहद्दिस और ऐसा मुफस्सिर पैदा नहीं किया जैसा दारूल देवबंद ने पैदा किया। अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत दारूल देवबंद से वजूद पसीर होती है। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह दारूल देवबंद का और दारूल देवबंद के असातिज़ा का फल है। मैं नाम गिनाऊंगा तो देर लगेगी, मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि ये मदारिस दीनिया इंतहाई अहमियत के हामिल है, कदर व मंजिलत के हामिल है। इसलिए जान जाए तो जाने देना, मार जाए तो जाने देना, इज्जत की बारी आए तो कुर्बान कर देना, मगर मदारिस दीनिया को अच्छी तरह और पूरी कुदरत से, पूरी ताकत से, पूरी जुर्अत से और पूरी हिम्मत से सरसब्ज़ व शादाब रखना, यही तुम्हारे ईमान की जमानत है और यही तुम्हारी कामयाबी का सीना है। अगर ये न रहे तो फिर अच्छी तरह समझ लो, हिंदुस्तान में इस्लाम का, मुसलमानों का वही हाल होगा जो स्पेन में हुआ, जो अंदलुस में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ। इसलिए हिंदुस्तान को अगर अंदलुस बनने से बचाना चाहते हो तो उलमा के हाथों में हाथ दो और मदारिस दीनिया की खिदमत करो और मदारिस दीनिया में अच्छी तरह अपनी कमाई लगा करके, अपनी मेहनत और कोशिश लगा करके इन्हें परवान चढ़ाने की कोशिश करो। ये आपका बिजनौर है, बिजनौर। यहाँ ये इलाका बहुत सरखेज है, बड़े बड़े उलमा यहाँ पैदा हुए, आज भी हैं। बहुत दीन का काम यहाँ से हुआ, बड़े बड़े मुफक्किर, मुहद्दिस, मुफस्सिर यहाँ पैदा हुए। लेकिन जरा घूम फिर करके देखो, जहाँ मदारिस नहीं है वहाँ नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलता है। कासगंज का इलाका, कासगंज में मदारिस भी हैं, मसाजिद भी हैं, लेकिन जो उसका देहात है वहाँ मस्जिदें, मदरसे नहीं है। अब से 15 साल पहले एक बूढ़े ने मुझे बुलाया कासगंज के इलाके में और दर्द के साथ कहा, मदरसा नहीं है, मस्जिद नहीं है, हम नमाज पढ़ने दूसरी जगह जाते हैं, चंद लोग जुमे की नमाज अदा करते हैं, बाकी यही रह जाते हैं। और अगर कोई मर जाए हम जनाजा रख करके इंतजार करते हैं कोई आए या किसी को बुलाया जाए तो वो नमाज़े जनाजा पढ़ाए। इसलिए हजरत कोशिश ये कर ले कि मस्जिद भी कायम हो जाए
اور مدرسہ بھی قائم ہو جائے، جلسہ انہوں نے رکھ لیا، ایک ڈیڑھ ڈھاٹا اونچا بنایا۔ اب وہ گاؤں کے لوگ، ہمارا علاقہ ویسے بھی جہالت کا علاقہ ہے، تو وہ لوگ لنگی پہن کر کے، بنیان پہن کر کے، کھیلی اور رگڑتے ہوئے جلسے گاہ میں آ گئے۔ مولوی آیا ہے، آج چلو مولوی کی بات سنتے ہیں۔ میں نے 1 گھنٹہ تقریر کی اور 1 گھنٹے کے بعد میں نے مدرسے کی تشکیل شروع کی، اور میں نے کہا کہ مدرسہ بھی بننا چاہیے، مسجد بھی بننی چاہیے، اس کے لیے جگہ کون دے گا؟ جو پریمیاں مجھے بلا کر گئے تھے، لے کر گئے تھے، وہ کھڑے ہوئے کہا 4 بیگھے میری زمین ہے، میں مسجد اور مدرسے کو وقف کرتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تعمیر کا مسئلہ ہے، عمارت کا مسئلہ ہے، چندہ دو۔ کسی نے 2000 لکھائے، کسی نے 10,000 لکھائے، کسی نے 15 لکھائے۔ 1.5 لاکھ کا چندہ ہوا تھا۔ ایک نوجوان ہٹا کٹا سب مجلس میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگا مولوی صاحب چندہ ہوگا نہیں ہوگا چندہ۔ میں سچے میں آ گیا، محترم ہم نے 1 گھنٹہ آپ کی بات سنی ہے، ہم نے ضرورت محسوس کی ہے مسجد کی، مدرسے کی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ سال جب آپ آئیں گے آپ کو مدرسہ بھی ملے گا، مسجد بھی ملے گی، چندے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پورے گاؤں والے مل کر یہ کارنامہ انجام دیں گے اور آپ کو تعجب ہوگا۔ اگلے سال جب میں گیا، خوبصورت مسجد ہے، عالیشان مدرسہ ہے، نبی کے مہمان وہاں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ خانہ خدا میں کہتا ہوں، گاؤں والوں نے میرے ہاتھ چومے، میری پیشانی چومی، مجھے سینے سے لگا کر کے کہا اگر آپ لاتے مدرسہ قائم نہ ہوگا، ہم دنیا سے بےایمانی کی حالت میں جاتے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا نبی کیا ہے، پیغمبر کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ مدرسے کا وجود ہوا، علماء سنہا قرآن آئے، نبی کے مہمان آئے، ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا، تب ہمیں معلوم ہوا کہ کلمہ توحید کیا ہے، ایمان مجمل کیا ہے، ایمان مفصل کیا ہے۔ اس لیے رب نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین ہم نے قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے اور قیامت تک ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کی تبلیغ و اشاعت کراتے رہیں گے۔ اور اس کام کے لیے اللہ نے مدارس دینیہ کو چنا، علماء حق کو چنا، نبی کے مہمانوں کو چنا۔ اس لیے خانہ خدا میں کہتا ہوں، تو کہنا چاہتا ہوں سنو، الگ اعلان کہنا چاہتا ہوں سنو۔ اگر تم نے مدارس دینیہ کی قدر نہ کی تو اللہ یہ نعمت تم سے چھین لے گا۔ مجھے یاد کرتا ہے مولانا علی میاں ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدارس دینیہ یہ انسان بنانے کی اور انسان کے اندر انسانیت پیدا کرنے کی فیکٹری ہے۔ مدارس دینیہ کا ایک سرا نبی کے ہاتھ میں ہے، پیغمبر کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے رب ذکر وجہ کبری کے کائنات کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا امت مسلمہ کے ہاتھ میں ہے۔ مدارس دینیہ نبی سے دین لیتے ہیں، نبی سے شریعت لیتے ہیں، نبی سے ایمان لیتے ہیں، نبی سے دستور لیتے ہیں، نبی سے قرآن لیتے ہیں، اور امت مسلمہ کے درمیان لا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، امت مسلمہ کو سمجھاتے ہیں، ان کی دینی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس لیے میں بہت خوش ہوں کہ آپ کے جمال پور میں اس مدرسے کی
بنیاد رکھی گئی ہے. بس کھانے خدا میں بیٹھے ہو، ایک وعدہ کرو، صرف ایک وعدہ کرو کہ ہم اپنی طاقت کے بغیر، اپنی وسعت کے بغیر اس مدرسے کا تعاون کریں گے اور مدرسے کے لیے محنت و کوشش کریں گے. ہے نا بھائی؟ سب کریں گے؟ جو نہیں کرے گا ہاتھ اٹھائے گا. اچھا ایک بات اور سنو، اگر تعاون نہیں کر سکتے، تعاون مال کا بھی کر سکتے ہو، اولاد کا بھی کر سکتے ہو، مشورہ دے کر کے بھی کر سکتے ہو، اور اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو اتنا مت کرنا یا اتنا کر لینا کہ اس مدرسے کو کبھی نفرت کی نگاہ سے مت دیکھنا، محبت کی نگاہ سے دیکھنا. پھر تمہاری نسلوں میں دین آئے گا، مال میں برکت آئے گی، تمہاری زندگیوں میں نبی کا پیغام، نبی کی شریعت آئے گی. آخری بات سنا کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں. بڑا عجیب و غریب واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. روم کا ایک گورنر ہے، گورنر تو گورنر ہے، اس کا دماغ کی گورنر ہے. وہ جہاں رہتا تھا وہاں ایک مدرسہ تھا، لہذا گورنر صاحب نے مدرسے کے استاد سے کہا یہ نبی کے مہمان پورے سال ناشتہ کھانا دونوں ٹائم کا میرے یہاں سے آئے گا. لہذا استاد نے کہہ دیا ٹھیک ہے. وہ صبح ناشتہ لائے اور گورنر کبھی کبھی خود جو ہے کھانا ناشتہ لے کر کے آئے. کبھی نہیں ہوتا تھا تو اس کا نوکر لاتا تھا، لیکن اکثر گورنر لاتا تھا. اب مدرسے کے طلبا، چھوٹے چھوٹے طلبا، یہ کچھ ادھر ادھر کی باتیں بھی کر لیتے ہیں، مذاق بھی کر لیتے ہیں یہ سب. اب ایک دن صبح بارش ہو رہی تھی، گورنر ناشتہ نہیں لایا. طلبا پریشان، طالب علم کہنے لگے یار ہمارا بیگ ناشتہ نہیں لایا. اب یہ بات گورنر نے سن لی. گورنر مدرسے کے قریب پہنچ گیا تھا. آؤ دیکھا نہ جاؤ، آپے سے باہر. استاد سے کہا کیا سکھاتے ہو یہ؟ ہمارا کھاتے ہیں اور ہمیں بیگ کہتے ہیں. آج سے نہ ناشتہ ہم دیں گے نہ کھانا ہم دیں گے. استاد بھی اللہ والا تھا، قرآن والا تھا. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جواب دیا. ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارا دیا قبول کرنے کا جو ہے فیصلہ رد کر دیا ہو، تمہارا دیا اسے قبول نہ کرنا ہو. یہ نبی کا مہمان کھانا ہے، تم نہیں ہوتے تو کوئی اور دے گا. رزاق اللہ ہے جو چیونٹی کو کھلاتا ہے، گندے کیڑے کو کھلاتا ہے، دنیا کی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے. وہ نبی کے مہمانوں کو بھوکا رکھے اور نبی کے غلاموں کو کھانا نہ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گورنر صاحب نے اور اٹھا بتاؤ برتن اٹھائے، رفو چکر مدرسے سے چلے. مولانا الیاس گلزار صاحب نے یہ واقعہ تحریر کیا ہے. کوئی سوچے کہ وہی پیپر کی اڑا رہا ہے تو حوالہ بھی آپ کے سامنے دے رہا. کہتے ہیں کہ گورنر صاحب رات کو سو گئے. اب خواب دیکھتے ہیں گورنر صاحب کہ میدان محشر تباہ ہے، ساری انسانیت جمع ہے. اللہ نے میزان عدل اور انصاف کی ترازو لگا رکھی ہے. نامے اعمال دیکھے جا رہے ہیں، اعمال تولے جا رہے ہیں. لوگوں کو اعمال کے اعتبار سے جنت اور جہنم میں بھیجا جا رہا ہے. اتنے میں لوگوں نے دیکھا گورنر صاحب نے کہ مدرسے کے طلبا، جن طلبا کو میں کھانا کھلاتا تھا، وہ لائن سے کھڑے ہیں. اللہ نے اعلان کیا فرشتوں یہ نبی کے مہمان ہیں، مدرسے میں قال اللہ قال رسول پڑھنے والے ہیں، دین سیکھنے والے ہیں. انہیں لے جاؤ اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرو.
طلباء کرام کو لے جانے لگے، لہذا اس بنیاد پر طلبا جنت کی جانب جانے لگے۔ لیکن ایک طالب علم نے کہا کہ ہمارا بیل کہاں ہے؟ بیل جو ہمیں کھانا ناشتہ دیتا تھا۔ طلبا میں سے کسی نے کہا بیل تو وہیں رکا ہوا ہے، اس کا جو ہے نامہ اعمال دیکھا جا رہا ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ طلباء کرام رک گئے، اللہ سے دست دستہ درخواست کی، گزارش کی، اللہ یہ گورنر ہمیں کھانا کھلاتا تھا، ناشتہ کراتا تھا، ہمارے کھانے کا ناشتے کا خیال رکھتا تھا، لہذا ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں ہم جنت میں جائیں اور یہ ہمارے ساتھ جنت میں نہ جائے؟ اللہ ہم سفارش کرتے ہیں اس گورنر کو ہمارے بیل کو ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دیا جائے۔ اللہ نے کہا فرشتوں سے یہ نبی کے مہمان ہیں، طلباء کرام ہیں، نبی کے محبوب ہیں، دین سیکھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے، حدیث کی تبلیغ و ارشاد کرنے والے ہیں، لہذا ان کی سفارش قبول کی جائے اور ان کے گورنر کو بیل کو ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ لہذا گورنر بھی طلبا کے ساتھ جنت کی جانب جانے لگا۔ ابھی جنت میں نہیں پہنچے تھے، گورنر صاحب کی آنکھ ہو گئی، پریشان، بے حد پریشان، کروٹیں بدل بدل کر کے رات کاٹی، صبح ہوئی، مدرسے میں پہنچے، استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست بستہ عرض کرنے لگے، محترم ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم پچھتائے ہیں غلطی پر، شرمندہ ہیں ہم اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر کے آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے اور ہم ہی ان کے کھانے کا انتظام کریں گے اور ہم ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں گے۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے۔ گورنر صاحب بولے محترم آپ نے معاف کر دیا ہے، طلبا نے معاف کر دیا ہے، اب ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں جو سن لیں یہ طلبا۔ کہا استاد محترم نے کیا درخواست کرنا چاہتے ہو؟ کہا سر نے ان سے کہو یہ ہمیں بیل کہیں یا گدھا، لیکن کل میدان محشر میں ہمارے بغیر جنت میں نہ جائیں، ہمارے بغیر اللہ کے سامنے سے جنت میں جانے کا فیصلہ اور ارادہ نہ کریں، ہمیں جنت میں ساتھ لے کر کے جائیں۔ اس لیے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، آخری دین، آخری شریعت ہے، لہذا اس کی تبلیغ کا ذمہ، اس کی اشاعت کا ذمہ، اس کی حفاظت کا ذمہ اور سبب الجنہ مندوب نے مدارس دینیہ کو اور علماء حقہ کو بنایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سبھی کی سمجھ میں بات آئی ہوگی، آئی کہ نہیں آئی؟ جس کی نہیں آئی ہاتھ اٹھاؤ ذرا، وہ سمجھی آئی؟ ایک گھنٹے سے پڑھانا کام آپ کو تو امتحان لینا چاہیے، حق ہے مجھے کہ نہیں ہے؟ امتحان کو کتنا سمجھے کتنا نہیں سمجھے، سمجھ دیکھو امتحان۔ دیکھو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ چندہ جبرن نہ کیا جائے، خوش اسلوبی سے کیا جائے، انتہائی سادگی سے کیا جائے، ترغیب دے دی جائے۔ اور استاد محترم حضرت مفتی محمد سلمان صاحب دعوت برکاتہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ یہ میں بےادبی گفتگو کر رہا ہوں، لیکن ضرورت ہے اس لیے چند لمحوں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اے پوری مجلس میں ایک شخص کو کھڑے ہو کر کے کہے کہ میں 10,000 مدرسے کو دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ پوری مجلس میں ایک شخص، پوری مجلس میں ایک شخص کو 10,000 دے دے، جلدی سے کر لو یہ کام۔ ماشاءاللہ ایک ہی نہیں دے رہے، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عرفان لکھے میں، آپ کا نام کیا ہے؟ یہ
मोहम्मद असलम 10,000 रुपए देंगे और मोहम्मद इरफान साहब 10,000 रुपए देंगे। और कोई है पूरे मजमे में 10,000 देने वाला? जल्दी जल्दी करो इस बात को बस। और अपनी जगह से कोई नहीं उठेगा। उस्ताद मोहतरम और बड़े बड़े अहलुल्लाह तशरीफ फरमा है, उनकी नसीहतों से फैलियात हो, उनकी दुआओं में शिरकत फरमाए। और कोई है पूरे मजमे में 10,000 देने का ऐलान करने वाला? 10,000 देने का ऐलान करने वाला पूरे मजमे में कोई शख्स हो तो जल्दी से खड़ा हो जाए। या नकद देना चाहता है तो नकद दे दे। अच्छा नहीं है, मना कर तो नहीं है। एक आदमी और तो 10,000 का बस, सिर्फ एक आदमी 10,000। जल्दी से दो, जमालपुर वालों एक आदमी 10,000 का दे दो, क्या बात है। अल्लामा इकबाल के शेर सुनाऊंगा 4 मिसरे और उसके बाद अपनी बात को इख्तिताम मजीद करूंगा। जल्दी से एक आदमी है 10,000 देने वाला? नहीं है कोई? है कोई? कौन है बताएं जरा। अच्छा 5,000 वाला? हाँ अच्छा एक काम करो, अभी थोड़ी तरतीब भी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन ये वादा करो कि सब ताबून करोगे और मदरसे में आकर के अपनी हैसियत और फुर्सत के मुताबिक जमा करते रहो, ठीक है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो लोग से कह दो। अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छे 2 शेर कहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा है, अल्लाह से करे भूत तो तालीम भी फितना, औलाद भी अमलाक भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर भी क्या नारे तकबीर भी फितना, वाकुल दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।